بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹیو کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عثمان ذو النورین آپ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان کی حقیقت کیا تھی؟ پچھلی ویڈیو میں ہم چند الزامات کے متعلق جانا ہے، آج کی ویڈیو سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کو جلا وطن کر دیا تھا، لیکن اخیر عہد میں حضرت عثمان کی سفارش سے مدینہ آنے کی اجازت دے دی تھی۔ چونکہ شیخین کو ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوری کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب حضرت عثمان نے عنان خلافت ہاتھ میں لی تو اپنے ذاتی علم کی بنا پر ان کو مدینہ بلا لیا اور ان کے لڑکے مروان سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا اور صلہ رحم کے طور پر جیب خاص سے حکم کو 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ نیز مروان کو جہیز میں 1,00,000 درہم کا عطیہ مرحمت کیا۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو مفسدین نے رنگ امیزی کر کے کچھ سے کچھ کر دیا۔ طرابلس کے مال غنیمت سے مروان کو خمس دلانے کا واقعہ سراسر بہتان ہے۔ اس کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ مروان نے اس کو خرید لیا تھا۔ چنانچہ مورخ ابن خلدون لکھتا ہے، ابن زبیر نے فتح کا مسدہ اور 5واں حصہ دارالخلافہ روانہ کیا، جس کو 5,00,000 دینار پر مروان نے خرید لیا۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مروان کو دے دیا گیا، صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے مارکہ کے مال غنیمت کے خمس کا خمس ابن ابی سرا کو دے دیا تھا۔ اب یہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ کسی غزوہ کے مال غنیمت کا کوئی حصہ ابن ابی سرا کو دینے کا کیا واقعہ تھا؟ لیکن واقعہ یہ تھا کہ طرابلس کی جنگ قبل حضرت عثمان نے ابن ابی سرا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مارکے میں کامیاب ہوئے تو مال غنیمت کے 5ویں حصے کا 5واں حصہ تم کو دیا جائے گا۔ چنانچہ فتح کے بعد حسب وعدہ ان کو دے دیا۔ اس سے عام مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا۔ طبری کے یہ الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس پر راضی ہو تو ان کا ہو چکا اور تمہاری مرضی کے خلاف ہے تو واپس ہے۔ لوگوں نے کہا ہم راضی نہیں ہیں۔ فرمایا واپس ہے، اور عبداللہ کو واپس کرنے کا حکم نامہ لکھ دیا۔ عبداللہ بن خالد کو 3,00,000 کا عطیہ مرحمت فرمایا گیا، لیکن اس کی نسبت خود حضرت عثمان نے مصری معترضین سے فرمایا تھا کہ میں نے بیت المال سے یہ رقم بطور قرض لی ہے۔ حارث بن حکم کو مدینہ کے بازار سے عشر وصول کرنے کا اختیار دینا بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح اپنی صاحبزادیوں کو ہیرے جواہرات دینے کا جو قصہ صرف ابن اسحاق نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے، اور چونکہ درمیانی راوی جو مجہول ہیں اس لیے قابل اسناد نہیں۔ بیت المال کے صرف سے اپنے لیے محل تعمیر کرنے کا قصہ محض کذاب سری ہے۔ جو فیاض طبع اپنے ابر کرم سے دوسروں کے سیراب کرتا ہو اور جو اپنا مقررہ وظیفہ بیت المال سے لینا پسند نہ کرتا ہو، وہ اپنے لیے عام مسلمانوں کا شرمندہ احسان ہونا کسی طرح گوارا نہیں کرتا۔ زید بن ثابت متھم بیت المال کو 1,00,000 درہم دینے کی روایت بالکل بے بنیاد ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بیت المال میں اخراجات کے بعد ایک معقول رقم پس انداز ہوئی۔ حضرت عثمان نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو کسی رفع عام کے کام پر صرف کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو مسجد کی توسیع اور تعمیر میں صرف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف کا بند کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ امام وقت کو سیاسی وجوہ کی بنا پر اس قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ حضرت عثمان کو ان دونوں بزرگوں کی طرف سے کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے وظیفہ روک دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو غایت انصاف سے کام لے کر جس قدر وظیفہ بیت المال کے ذمہ باقی تھا، جس کی مقدار تخمیناً 20-25 ہزار تھی، ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ چوتھا اعتراض بالکل بے معنی ہے۔ فوجی گھوڑوں اور زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے چراگاہیں بنوانا خلیفہ وقت کا منصبی فرض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بقی کو چراگاہ قرار دیا تھا۔ حضرت عمر نے تمام ملک میں وسیع چراگاہیں تیار کروائی تھیں۔ عہد عثمانی میں قدرتاً گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔
یہاں تک کہ صرف ایک چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ اس لیے سرکاری چراگاہوں کا وسیع پیمانے پر انتظام کرنا ضروری تھا، اور چونکہ یہ تمام چراگاہیں سرکاری خرچ سے تیار ہوئی تھیں، اس لیے عوام کو اس سے مستفید ہونے کا کوئی حق نہ تھا۔ البتہ اگر الزام کی یہ صورت ہو کہ حضرت عثمان نے اپنے ذاتی گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے مقام بقی کے چراگاہ کو مخصوص کر لیا تھا، تو اس کے متعلق خود جن الفاظ میں اپنی برات ظاہر کی ہے وہ اس بحث کے لیے کافی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مخصوص چراگاہیں بنائی ہیں، حالانکہ خدا کی قسم میں نے اسی کو مخصوص چراگاہ قرار دیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھی، اور خدا کی قسم ان لوگوں سے وہی مخصوص چراگاہیں تیار کرائیں جن پر تمام اہل مدینہ غالب آئے۔ اس کے بعد چرانے سے کسی کو نہیں روکا اور اس کو مسلمانوں کے صدقہ پر محدود کر دیا۔ اس لیے ان کو چراگاہ بنایا تاکہ والی صدقہ اور کسی کے درمیان میں کوئی نزاع نہ واقع ہو۔ پھر کسی کو نہ منع کیا نہ اس کو ہٹایا، بجز اس کے جس نے بطور ثبوت کے کوئی درہم دیا۔ میرے پاس اس وقت 2 اونٹوں کے سوا کوئی مویشی نہیں ہے، حالانکہ جس وقت میں نے خلافت کا بار اپنے سر لیا تو میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج 1 اونٹ اور 1 بکری تک نہیں ہے، صرف حج کے لیے 2 اونٹ رہ گئے ہیں۔ بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت کو اپنے لیے مخصوص کر لینے کا قصہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جفا کار بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ البتہ کھجور کی گٹھلیوں کو زکوٰۃ کے اونٹوں کی خوراک کے لیے خریدنے کا انتظام کیا ہوگا، لیکن اس سے کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ اپنے حاشیہ نشینوں اور اہل قرابت کو اطراف ملک میں وسیع قطاعت زمین مرحمت فرمانے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی صحیح کیفیت یہ ہے۔ عہد عثمانی میں بہت سے اہل یمن گھر اور جائیداد چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی راحت اور سہولت کے خیال سے نزول کی اراضی کا ان کی یمن کی جائیداد سے تبادلہ کر لیا تھا۔ مثلاً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قطعہ زمین دیا تو اس کے معاوضہ میں کندہ میں ان کی مملوکہ جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ انتظامی حیثیت سے اس قسم کا رد و بدل ناگزیر تھا۔ عراق میں بہت سی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے اس کو قابل زراعت بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من احبی ارضا متا فی لا پر عمل کر کے ان کو اس کا مالک قرار دیا، اور ملک کو آباد اور قوم کو مرفلہ حال کرنے کے لیے اس قسم کی ترغیب و تحریض نہ صرف جائز بلکہ